الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اولاد آدم علیہ السلام، تحقیق کہ ہم نے تم پر اتارا پوشاک جو چھپائے تمہاری شرمگاہیں، اور اتارا ریش یعنی زینت کا لباس. انزلنا علیکم لباسا، انزلنا علیکم ریشا، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، تاکہ وہ لوگ غور کریں سمجھیں. پچھلے رکوع میں شیطان کی انسان سے ازلی دشمنی کا ذکر تھا. ابلیس نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ضرور ان کے آگے آؤں گا، ان کے پیچھے آؤں گا، ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، یعنی ہر ممکن کوشش کروں گا انسان کو گمراہ کرنے کی. یہ اس کے کہنے کا منشا ہے، اوپر سے نہیں آئے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی مجال نہیں کہ بندے اور اللہ کی رحمت کے درمیان وہ حائل بنے، اور نیچے سے آنا یہ وحشت کا سبب ہے. تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے تو نیچے سے نہیں آئے گا. تو یہیں سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ بیان فرمایا کہ 4 جہتیں تو ختم ہو گئی، اب لے دے کر کے 2 رہ گئی، اوپر اور نیچے. کیونکہ اگر بائیں جانب دیکھتا ہے تب بھی ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے، گر جانے کا اندیشہ ہے. دائیں جانب دیکھ کر چلتا ہے تب بھی ٹھوکر لگنے کا اور گر جانے کا اندیشہ ہے، نیچے کی چیز نظر نہیں آئے گی. اگر سامنے دیکھ کر چلتا ہے تب بھی نیچے کی چیز نظر نہیں آئے گی، ٹھوکر لگنے کا گرنے کا اندیشہ ہے. پیچھے دیکھ کر چلتا ہے تو اس میں بھی اندیشہ ہے، بہت زیادہ اندیشہ ہے گرنے کا. اوپر دیکھ کر چلتا ہے تب بھی اندیشہ ہے. تو لے دے کر رہ گئی نیچے کی چیز. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. تو شیطان کی ازلی دشمنی انسان سے ہے،
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی روز اول سے شیطان کی انسان سے دشمنی ہے، تو اس کا ذکر تھا۔ اور اس میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بہت کم بندے آپ کے شکر گزار ہوں گے، یعنی اللہ کے شکر گزار ہوں گے، زیادہ کو میں ناشکر بنا دوں گا۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ انسان پر اس کو ناشکرہ بنانا، وہ ناشکرہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر آگے کے سارے نافرمانی کے راستے کھلتے ہیں۔ اس نے یوں نہیں کہا کہ لا تجد اکثرہم مسلین، لا تجد اکثرہم صائمین، لا تجد اکثرہم متصدقین، لا تجد اکثرہم الآمرین بالمعروف، لا تجد اکثرہم الناہین عن المنکر۔ اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، اور ہمارا یہی حال ہے۔ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، 24 گھنٹے ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اسی کا گلہ شکوہ ہے۔ ہمارے پاس کئی ایک چیزیں ہیں لیکن اس کی شکر گزاری نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے اس کا گلہ شکوہ ہے، حالانکہ اس چیز کا نہ ہونا ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہو، مفید ہو، اور ضرور مفید ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس میں انسان دشمنی کا ذکر تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اولاد آدم پر اللہ رب العزت نے اپنے جو انعامات نازل کیے ہیں ان انعامات کو شمار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اولاد آدم ہم نے تم پر لباس یعنی پوشاک اتارا، وہ پوشاک کا کام کیا ہے؟ تمہارے ستر کو چھپایا۔ سوءتن ساء یسوء سے ہے، سوءن سوءن اسی سے آتا ہے، اور سوءت یعنی ساء یسوء کا معنی برا ہونا۔ ستر کو، ہمارے شرمگاہ کو، ہمارے پرائیویٹ پارٹ کو سوءتن عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کھلنا اس کو ناگوار معلوم ہوتا ہے، وہ کھل جاتا ہے تو وہ جلدی سے اس کو چھپانے کی اور ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو غمزدہ کر دیتی ہے، اس کو غمگین کر دیتی ہے، اس لیے عربی میں ستر کو کیا بولتے ہیں؟ سوءتن کہتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، ایسا لباس، ایسا پوشاک اتارا اور ریش اتارا۔ تو لباس کا بنیادی مقصد ستر کو چھپانا، ستر پوشی ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے لباس کا، وہ کیا؟ تو کہا کہ انسان کو حسین اور جمیل بناتا ہے، سر سے لے کر پیر تک ٹوپی بھی اس میں شامل ہے، اگر اس میں کوئی ملبوس ہوگا تو وہ بڑا مزین اور بڑا حسین اور جمیل نظر آئے گا۔ اصل میں ریش اس کی جمع آتی ہے ریاش، یہ پرندوں کے پر کو کہتے ہیں، پرندے اس کے پر کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، اور پرندے کے پر یہ نہیں ہے کہ صرف دائیں بائیں ہوتے ہیں، سر پر بھی اس کے پر ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر پر ٹوپی بھی ہونی چاہیے تو وہ خوبصورت لگے گا۔ تو وریشہ، ریشہ دوسرا درجہ لباس کا، انسان کی زینت، انسان کا جمال، اور تیسرا درجہ مطلب یہ کہ یہ دونوں میں لباس التقوی اگر دوسرا درجہ اختیار کر لیا تو زینت کا لباس اختیار کرے، تو یہ نہیں کہ زینت کا لباس ان قوموں کا لباس اختیار کر لے کہ جو اللہ کی نظر میں ملعون ہے، اور وہ لباس اختیار کر لے کہ جو اللہ کے غضب کا سبب بن سکتا ہے۔ لباس التقوی، زینت کے لباس میں تقوی اور پرہیزگاری کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک قرات میں لباس التقوی بھی ہے، یعنی اللہ نے اتارا تقوی کا لباس بھی، تو لباسن یواری بھی اتارا، ریشن بھی اتارا، اور لباس التقوی بھی اتارا۔ اور دوسری قرات جو مشہور ہے لباس التقوی مبتدا خبر والی، تو وہ الگ بات ہو جائے گی کہ اگر زینت کا لباس اختیار کرتے ہیں تو وہاں تقوی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، پرہیزگاری کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یعنی سنت کا لباس، سنت لباس، میں کرتا پائجامہ پہنتا ہوں، میں اس کو حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتا پائجامہ پہنا ہے،
کوئی گول کرتا پہنتا ہے، کوئی کاٹ والا چاک والا کرتا پہنتا ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے۔ تو پھر سنت کا لباس کون سا؟ تو کہا کہ سنت کا لباس وہ ہے ہر زمانے میں ہر خطے والے جو صلحاء اور نیک لوگ ہوتے ہیں جو لباس پہنتے وہی سنت کا لباس سمجھا جائے گا، یعنی صلحاء کا لباس وہ سنت کا لباس ہے۔ گرم ملکوں میں اگر کوئی جنس پہنتا ہے تو اس کو فاجر فاسق نہیں کہیں گے۔ بہت سے علماء کرتے کے نیچے جنس پہنتے ہیں ٹھنڈی کی وجہ سے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے۔ اگر علماء نہیں ہے لیکن دیندار نوجوان ہے وہ جنس پہنتے ہیں تو ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حقارت کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی اس ملک کا وہ لباس ہے، جرمن میں چلے جائیے، یو کے میں چلے جائیے، جو بھی ٹھنڈے ملک ہے تو وہاں جنس پہننا یہ عام ہے، جنس پہننا، اور وہ کیوں؟ ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنس پہننے کے عادی نہیں ہوتے تو وہ نیچے تھرمل بھی پہنتے ہیں، جیسے علماء ہوتے ہیں کچھ وہ نیچے تھرمل پہنتے ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے۔ تو اگر کوئی دیندار لڑکا، اگر دینداروں کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت جنس پہنتی ہے تو وہ اس وقت کا صلحاء کا ہی لباس شمار کیا جائے گا۔ نیچے جنس ہوتا ہے، اوپر وہ لمبا کرتا پہن لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت چست نہ ہو، بس یہ خیال رکھا جائے کہ باڈی فگر نظر آنے لگے۔ تو لباس کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے، بہت زیادہ باریک لباس نہ ہو کہ جس سے بدن چھنے، نظر آئے چھنتا ہوا، اور اتنا چست لباس ہے، باریک نہیں ہے، موٹا ہے، لیکن اتنا چست ہے کہ ہماری باڈی فگر، ہمارے جسم کا ابھار نظر آتا ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے۔ مسلم شریف میں روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یوں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ صنفان لم ارہما، دو جماعت میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن ان قریب وہ آئے گی، نبی کی پیشین گوئی ہے اور وہ ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ ان میں سے پہلی جماعت تو کہا کہ رجال بأیدیہم سیات کاذناب البقر، کہ ایک جماعت لوگوں کی وہ ہوگی کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، کاذناب البقر، کیسے؟ جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، ایسے موٹے اور وزندار کوڑے ہوں گے، اور کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے۔ مطلب یہ کہ حکمراں جو طبقہ ہوگا، حکمراں طبقہ کے نیچے جو شرطی ہوں گے، جو افسر ہوں گے، جو سزائیں نافذ کرنے والے، جو محافظین کہے جاتے ہیں، وہ محافظین ہی حفاظت کے خلاف لوگوں پر ظلم کریں گے۔ جیسے بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، حالانکہ وہ جائز مظاہرہ ہے، جائز ڈیمانڈ ہے، لیکن پھر بھی کچھ حکمراں طبقہ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے تو اس حکمراں طبقے کے حکم کی وجہ سے جو پولیس ہے وہ لاٹھیاں بھی چلاتی ہیں اور کوڑے بھی چلاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان اور دوسرے بہت سے ملکوں میں مظاہرے ہوتے ہیں، اور مظاہرہ یہ آئینی حق ہوتا ہے، سنویدھان کا حق، سنویدھان ہے، مطلب سنویدھان میں اس کی گنجائش ہے، آئینی حق ہوتا ہے، لیکن حکمراں جو اقتدار میں ہیں طبقہ، ان کے حکم سے پولیس اس پر لاٹھی چارج کرتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، رجال بأیدیہم سیات یضربون۔ تو اور دوسرا طبقہ کون ہوں گا؟ تو کہا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگی ہوگی۔ کیا مطلب؟ نمبر 1، بہت مختصر کپڑے پہنے گی اور اپنے جسم کی نمائش کرے گی۔ حیادار عورتیں جسم کے جن اعضاء کو چھپاتی ہیں ان اعضاء کے چھپانے کا وہ اہتمام نہیں کرے گی۔ مختصر کپڑے ہوں گے اور جسم کی نمائش کرے گی، یا پورے بدن پر کپڑے ہیں لیکن اتنا باریک کپڑا ہے کہ اس کپڑے سے بدن چھنتا ہوا نظر آتا ہے، یا باریک کپڑا نہیں ہے، موٹا کپڑا ہے لیکن اتنا چست پہنا ہے کہ بدن کا سارا ابھار نظر آتا ہے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مائلات، مائل ہونے والی، یعنی مردوں کی طرف مائل ہونے والی، رجھانے والی، مردوں کو بھی اپنی طرف رجھاتی ہے اور خود بھی رجھتی ہے مرد کی طرف۔ موملات، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اٹریکٹ کرنے والی، پرکشش لباس پہن کر کے، گویا
دعوت عیش دے رہی ہے، پرکشش لباس پہن کر کے گویا کہ دعوت عیش دے رہی ہے۔ تو منہ ملاتن، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی۔ رؤوسہن، ان کے سر کیسے ہوں گے؟ کاسنمت البخت المائلہ، بختی اونٹ کے سروں کے مانند، کوہانوں کے مانند، جو کوہان جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سر پر بالوں کا گچھا اس طریقے سے وہ باندھے گی کہ جب وہ اونٹ چلتا ہے تو اس کی کوہان ہلتی ہے، اس طریقے سے وہ سر پر جو امبوڑا باندھا گیا ہے وہ ہلتا رہے گا ادھر ادھر۔ تو یہ سب اس میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحھا، دخول جنت تو درکنار وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اور دوسری روایت کو ملا لے تو وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ 70 خَرِيفًا مِنْ 40 خَرِيفًا، 40 سال 70 سال کی مسافت سے جنت کی بو آ رہی ہو، لیکن وہ اس سے بھی محروم رہیں گے۔ یہ وعید ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تنہائی میں ننگا ہوا جائے تو کیا حرج ہے۔ ایاکم بالتعری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ بات بیان فرمائی کہ تم تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے بچو۔ ایاکم بالتعری، ننگا ہونے سے بچو۔ کیوں؟ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله۔ کیوں ننگا ہونے سے بچو؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایسی مخلوق ہے جو تمہارے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے، مگر جب پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہو اس وقت وہ مخلوق تمہارے ساتھ نہیں ہے، یا جب مرد اپنی بیوی سے اپنی جائز شہوت پوری کرتا ہے اس وقت وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ فاستحیوہم واکرموہم، تم ان سے حیا کرو، ان کا اکرام کرو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں اور اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ یہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، طالب علم یہ پوچھتا ہے کہ تنہائی میں ننگا ہوا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو وہ سوال بہت پہلے صحابی نے پوچھ لیا کہ اذا کان الرجل خالیا فماذا الحکم، مرد تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو تو کیا حکم ہے؟ تو اس وقت نبی کا جواب لوح قلب پر نقش کرنے کے قابل ہے کہ فاللہ ان یستحیا، فاللہ حق ان یستحیا منہ، اللہ مور ڈیزرونگ، اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اللہ تو ہے وہاں۔ اب یہاں طالب علم یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے لیے تو باطن، ظاہر، چھپا ہوا، کھلا ہوا، اٹ ڈزنٹ میک ڈفرینس۔ اللہ کی نظر میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں نا۔ کوئی کپڑوں میں ملبوس ہے، مستور ہے، لیکن اللہ کے لیے تو سب کھلا ہوا ہے، تو کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم ملبوس رہیں گے تنہائی میں بھی، مستور رہیں گے تنہائی میں بھی، کپڑا چھپائے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی نظر میں تم با ادب شمار کیے جاؤ گے، اور اگر تنہائی میں ننگے ہوئے بلا ضرورت تو اللہ کی نظر میں تم بے ادب شمار ہو جاؤ گے۔ اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب از فضل رب محروم گشت، ادب ہی سے انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ تقوی کا لباس، تقوی کے لباس کے بارے میں بہت سی تفسیریں کی گئی ہے۔ تقوی کا لباس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 حیا، کیونکہ حیا ہی موجب تقوی ہے۔ نمبر 3 عمل صالح، یہ تقوی، لباس التقوی کی تفسیر کی گئی ہے۔ نمبر 4 خشیت اللہ، یہ لباس التقوی کی تفسیر کی گئی ہے۔ نمبر 5 پاک دامنی، عفت، عصمت، یہ تقوی کی تفسیر کی گئی ہے۔ جنگی لباس، یہ بھی تقوی کی تفسیر کی گئی ہے۔ اس کو ہم اس سے ملا لیتے ہیں کہ جعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے سربال، سرابیل جمع ہے سربال کی، یعنی کرتے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، صرف گرمی سے ہی نہیں، ٹھنڈی سے بھی۔ کبھی کبھی قرآن کریم کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آدم مضمون سامع کی فہم پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سامع سمجھدار ہوتا ہے، قارئین، ناظرین، پڑھنے والے وہ سمجھ لیتے ہیں مفہوم کو۔ تو لباس صرف گرمی سے ہی نہیں بچاتا، ٹھنڈی سے بھی بچاتا ہے۔ جیسے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، آدم مضمون شر بھی اس کے قبضے میں ہے، لیکن ادباً شر کو اس کی طرف منسوب نہیں کرتے، والشر لیس الیک، شر تیری طرف منسوب ہوتا نہیں ہے، لیکن فہم سامع پر اس مضمون کو چھوڑ دیا گیا ہے۔
ما أصابك من نفس ما أصابك من حسنة فمن اللہ وما أصابك من سیئة فمن نفسك. تو شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، لیکن حقیقی طور پر شر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن ادباً اس کی طرف منسوب نہیں کرتے. تو جعل لکم سرابیل تقیکم الحر وتقیکم البرد، تم کو برد سے بھی بچاتا ہے وہ لباس، تو برد بھی اس میں شامل ہے. اور کچھ مفسرین نے دفء یعنی ٹھنڈی سے بچنے کے لیے سورہ نحل کی اس آیت کا سہارا لیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یعنی جانور کیٹلز پیدا کیے، اینیمل پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ تمہارے لیے اس میں دفء یعنی گرمی کا سامان ہے. مطلب کیا؟ اس کے جسم پر جو اون ہے، جو بال ہے، اس سے گرم گرم کپڑے بنتے ہیں تو وہ تمہیں سردی سے بچاتے ہیں. تو جنگی لباس مراد ہو سکتا ہے. اور لباس التقویٰ کی ایک تفسیر کھردرا موٹا موٹا کپڑا جو زاہد لوگ پہنتے ہیں، صوفی قسم کے لوگ پہنتے ہیں، کھدر کا لباس پہنتے ہیں، تو وہ بھی لباس التقویٰ ہو سکتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. انزلنا لباسن کا مطلب نہیں کہ بنا بنایا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا، نہیں. لباس بننے کے جو سماوی اسباب ہوتے ہیں یا زمینی اسباب ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارے، آسمان سے پانی اتارا، کھیت میں آیا پانی اور کپاس اگی اور کپاس نکلی اور اس کے بعد اس سے اون نکلا اور اس کے بعد کپڑا بنا. تو اس طریقے سے ہے جیسے انزلنا الحدید، تو بنا بنایا حدید نہیں، لیکن حدید تمہارے سامنے نکلتا ہے اور اس کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے اور باقاعدہ اس سے دوسری بہت سی چیزیں بنتی ہیں، برتن بنتے ہیں، دوسری بہت سی ہزاروں بیسیوں چیزیں بنتی ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں غور کرو. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ غور کریں، اس میں سوچیں سمجھیں. آگے کی آیت، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز نہ بہکائے نہ ورغلائے. کیسے؟ جیسے کہ تمہارے ابا کو اماں کو یعنی تمہارے ماں باپ کو نکالا جنت سے، اتروا دیے ان سے ان کا لباس، تاکہ وہ دونوں اپنی شرمگاہ کو چھپاوے. لیوریہما، تاکہ دکھاوے ان کو ان کی شرمگاہ ہے. تو شیطان ننگاپے کا مطلب پروپیگنڈا کرتا ہے، ننگاپا پھیلاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے تاکہ لوگ اس ننگاپے کو دیکھ کر کے اس کی طرف کشش کریں، اس کی طرف وہ مائل ہوں. تو یہ شیطان کا کام ہے. لیوریہما سواتہما، تاکہ ان دونوں کو ان کی سوءت کو دکھا دے. اور دیکھو ستر کا چھپانا یہ فطری ہے، نیچرل ہے، طبعی ہے. تبھی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جب لباس اتر گیا تو فوری طور پر درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، کور کرنے لگے. تفقا یخصفن علیہما من ورق الجنہ. تو یہ فطری چیز ہے. روز اول سے انسان کی فطرت میں اس چیز کو ڈال دیا گیا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں یا پہنتے ہیں، وہ بھی دیکھو جو سوعتین ہیں یعنی آگے پیچھے کا جو سطر ہے اس کو چھپاتے ہیں، وہ فطری چیز ہے. لیکن جو زیادہ حیادار ہوتے ہیں وہ پورے بدن کو چھپاتے ہیں. انہو یراکم، کیوں چھپانا ہے بدن؟ شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کی جماعت اس طور پر کہ تم اس کو نہیں دیکھتے یا جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. اسی لیے روایت میں یوں آیا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے، ترمذی میں باب قائم کیا اذا دخل الخلاء، اس کے بعد یہ روایت لاتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے یعنی ٹوائلٹ میں جائے، باتھ روم میں جائے، واش روم میں جائے، باتھ روم واش روم ٹوائلٹ نہیں ہے تو کھلے میدان میں اگر اپنی حاجت پوری کر رہا ہے وہاں، تو اس سے پہلے وہ دعا پڑھ لے. ٹوائلٹ میں واش روم میں تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں گے. اور کھلے میدان میں اگر انتظام نہیں ہے، کبھی سفر میں ہے اور کھلے میدان میں پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑی تو کپڑا اتارنے سے پہلے دعا پڑھیں گے اور بعد کی دعا نکلنے کے بعد پڑھیں گے اور کھلے میدان میں کپڑا پہننے کے بعد پڑھیں گے. اگر کوئی ٹوائلٹ میں واش روم میں داخل ہو گیا دعا پڑھے بغیر تو فلش ہے، صاف ہے تو کوئی بات نہیں، اندر داخل ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن فارغ ہونے کے بعد کی دعا اندر نہ پڑھی جائے کیونکہ بدبو کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے فلش ہونے کے باوجود بھی، تو اہتمام کیا جائے اس کا. تو بہرکیف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سے بچنے کے لیے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو وہ اس دعا کو پڑھ دے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے پڑھنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس دعا کے پڑھنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اصل میں جن، شیطان، یہ انسان کو دیکھتے ہیں، اور جب کبھی بھی موقع ملتا ہے شرارت کرنے کا تو وہ شرارت سے باز نہیں رہتے، اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان کی شرمگاہوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو جنات تو انسان کو دیکھتا ہے، لیکن انسان یہ جنات کو دیکھتا نہیں ہے۔ جو بھی لطیف ہوگا وہ کثیف کو دیکھے گا، یہ اصول ذہن میں نشی کر لیں۔ جو کثیف ہوگا وہ لطیف کو نہیں دیکھے گا۔ ذرا اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں۔ زمین پر بسنے والی مکلف مخلوقات 3 قسم کی ہیں۔ زمین پر بسنے والی مکلف مخلوقات 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 زمینی فرشتے، نمبر 2 جنات، نمبر 3 انسان۔ نمبر 1 زمینی فرشتے۔ زمینی فرشتوں کو ملأ سافل کہتے ہیں، اور جو آسمانی فرشتے ہیں ان کو ملأ اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو زمینی فرشتے، جن اور انس۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عناصر اربعہ سے بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور مٹی کا عنصر غالب رکھا تو وہ کثیف ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جن کو انہی عناصر اربعہ سے بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، لیکن آگ کا عنصر غالب ہے۔ تو آگ اور مٹی یہ دونوں میں لطیف کون ہوا؟ آگ، اور مٹی کیا ہوئی؟ کثیف ہوئی۔ تو انسان کثیف ہوا تو وہ جن کو دیکھے گا نہیں، اور جن لطیف ہوا تو وہ کثیف کو دیکھے گا۔ رہی بات ملأ سافل کی، زمینی فرشتے، تو وہ بھی انہی عناصر اربعہ، آگ، پانی، ہوا، مٹی، لیکن یہ چاروں میں سے کوئی عنصر ان میں غالب نہیں۔ یہ چاروں کی جو بھاپ ہوتی ہے، اسٹیم جسے ہم کہتے ہیں، بھئی ہم کھانا پکاتے ہیں، کوکر اور گیس پر کھانا رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کوکر میں سے جو بھاپ نکلتے ہیں، اسٹیم، تو یہ چاروں عنصر کی جو اسٹیم اور بھاپ ہوتی ہے اس سے ملأ سافل بنے ہیں۔ اور جو فرشتے ہیں ملأ اعلیٰ وہ تو نور سے بنے ہیں، ملأ اعلیٰ وہ تو نور سے بنے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ مٹی ہو گئی، آگ ہو گئی، اور اس کے بعد عناصر اربعہ کی بھاپ ہو گئی۔ تو یہ عناصر اربعہ کی بھاپ اور اسٹیم جو ہے وہ آگ سے بھی زیادہ لطیف ہوئی، وہ آگ سے بھی زیادہ لطیف ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملأ سافل سب سے زیادہ لطیف، اور زمینی مخلوق میں وہ سب سے قدیم مخلوق، زمینی مخلوق میں وہ سب سے قدیم مخلوق۔ تو زمینی فرشتے سب سے زیادہ لطیف تو وہ جن کو بھی دیکھتے ہیں اور انسان کو بھی دیکھتے ہیں، اور جنات یہ زمینی مخلوق سے تو کثیف ہے، لہذا یہ جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جن فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ لطیف ہو گئے اس کے مقابلے میں۔ اور انس یہ سب سے زیادہ کثیف ہے، تو نہ وہ انسان کو، نہ وہ جن کو دیکھتے ہیں اور نہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کو جن نظر آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر وہ جن کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی ایک نظیر پیش کروں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینی فرشتے، انسان اور جن کے درمیان بیریئر قائم کر دیا ہے، آڑ قائم کر دی ہے۔ اور وہ آڑ کس چیز کی؟ کثافت اور لطافت کی، کہ جس میں کثافت ہوگی وہ لطیف کو نہیں دیکھ پائے گا، اور جس میں لطافت ہوگی وہ کثیف کو دیکھ پائے گا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 2 سمندر ملا دیے اور ان دونوں کے درمیان آڑ ہے۔ یہ آڑ وہی آڑ ہے جیسے انسان اور جن کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان ہے، کہ وہ آڑ ان دونوں پانی کو ملنے نہیں دیتی۔ سمندر میں جب جوار بھاٹا آتا ہے تو اس وقت ندی کا پانی جو گرتا ہے، یعنی وہ ندیاں جو سمندر میں گرتی ہیں، تو اس میں جو کھارا پانی ہوتا ہے
وہ اوپر رہتا ہے کیونکہ وہ ہلکا ہوتا ہے، اور میٹھا پانی جو ہوتا ہے وہ نیچے رہتا ہے کیونکہ وہ بھاری ہوتا ہے. سویٹ واٹر ہیوی، اور جو کھارا پانی ہے وہ ہلکا ہے. تو وہ اوپر رہتا ہے، پھر وہ اتر جاتا ہے اور نیچے میٹھا پانی رہ جاتا ہے. نیچے میٹھا پانی رہ جاتا ہے. تو جیسے پانی کے اندر تیل ڈال دیا جائے تو تیل اوپر رہے گا اور پانی نیچے رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیل ہلکا ہے پانی کے مقابلے میں، تو وہ اوپر ہی تیرتا رہتا ہے اور پانی نیچے ہے. تو وہ کثیف مخلوق یعنی انسان، اس کو لطیف مخلوق یعنی جن یہ دیکھتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو جہاں کہیں بھی اس کو شرارت کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. تو وہ شرارت کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی کہ یہ دعا پڑھ کے جاؤ تو شیطان تمہاری شرمگاہ سے کھیلے گا نہیں، کھلواڑ کرے گا نہیں. تو یہ دعا پڑھنے کی حکمت ہے. اور دوسری حدیث میں یوں آیا کہ سترو ما بین اعین الجنس و عورات بنی آدم اذا دخل الخلاء ان یقول بسم اللہ. سترو یعنی جن کے آنکھوں کے اور انسان کی سطر کے درمیان بیریئر اور حائل اور آڑ، یہ کہ جب وہ خلا میں داخل ہو، واش روم میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ لے. بسم اللہ کہہ لیا تو یہ بیریئر قائم ہو گیا. کس کے درمیان؟ جن کی آنکھوں کے درمیان اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان. اب یہ کھلواڑ کرے گا نہیں. تو لباسہما انہ یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں. حدیث میں یوں آتا ہے کہ ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان فاتقوا وسواس الماء، کہ وضو کے لیے بھی ایک شیطان ہوتا ہے جس کا نام ولہان ہے. ولہان کا مطلب ہی حیرت میں ڈالنے والا. تو جب وضو کرے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے چہرہ دھویا کہ نہیں. تو کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسے مزاج بن جاتے ہیں کہ وہ بار بار چہرہ دھوتے رہتے ہیں، بار بار ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، مسح بار بار کرتے رہتے ہیں. تو یہ ولہان ان کو پریشان کرتا ہے. فاتقوا وسواس الماء، تو پانی کے وسوسے سے بچو. بس آپ نے دھو لیا، آگے بڑھو، کام آگے کرو. انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کی جماعت جہاں سے یعنی دیکھتی ہے جہاں سے تم اس کو دیکھتے نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم، شیطان تم میں سے ایک کے سر کی گدی پر نوٹ لگاتا ہے، گرہ لگاتا ہے. اور ہر گرہ لگاتے وقت کیا لوری گاتا ہے. جیسے مائیں ننھے منھے بچے کو سلانے کے لیے لوریاں گاتی ہے، سو جا میرے لال کبوتر سو جا. اس طریقے سے بہت سی لوریاں ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی. تو وہ لوریاں گاتا ہے. کیسے لوریاں گاتا ہے؟ اس کی لوری یہ ہے، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد. تجھ پر لمبی رات ہے سوتا رہ پیارے، لمبی رات ہے سوتا رہ، لمبی رات ہے سوتا رہ. فجر بھی گئی، اشراق بھی گئی، سب کچھ گیا، اور اس وقت اٹھا جب سورج چمک رہا تھا. تو یہ لوری گاتا ہے وہ. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذکر واستيقظ وذکر، جب بیدار ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتی ہے. وضو کرتا ہے تو انحلت عقدۃ اخرى، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہے، تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. انحلت العقد کلھا. اور اس کے بعد فاصبح نشیطا، بالکل نشیط، حشاش، بشاش وہ صبح کرتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا تو فاصبح خبیث النفس، یعنی بالکل لیزی اور خبیث النفس، نفس میں خباثت لیے ہوئے وہ بیدار ہوتا ہے. لیزی، سست ہونے کی حالت میں بیدار ہوتا ہے، کسلان ہونے کی حالت میں بیدار ہوتا ہے. تو یہ شیطان اور اس کی جماعت دیکھتی ہے تمہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیاطین کو اولیاء رفیق بنایا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے. اور یہ مضمون سورہ نحل میں آ گیا، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. اس کا قبضہ، اس کا تسلط، اس کا قابو ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو مشرک ہیں. لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا
وعلی ربہم یتوکلون، اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا. کن لوگوں پر؟ جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کامل مؤمنین میں سے بناوے، متوکلین میں سے بناوے، تاکہ شیطان کے حربوں سے ہم بچتے رہیں. اللہ ہم سب کی شرور فتن سے پوری حفاظت فرماوے، اپنے نفس کے مقاصد سے بھی حفاظت فرماوے، شیطان کے شر سے بھی حفاظت فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.